बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑफिशियल सादिया अफसाल। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी जब अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात करने के लिए अमरीका गए थे तो कौन सी वो शख्सियत है जिसके लिए उनसे सिफारिश की गई। कौन वो शख्स है कि जब मोदी का अरूज होता है तो उस शख्सियत का अरूज होता है, और जब मोदी का जवाल होता है तो उस शख्सियत का भी जवाल शुरू हो जाता है। ये कहानी है एशिया के दूसरे अमीर तरीन शख्स की, भारत के एक बहुत ही जाने माने बिजनेसमैन की, जिनका नाम है गौतम शांतिलाल अडानी। अब ये इंडिया के एक बिलियनर हैं और बहुत ही मशहूर हैं, और जब हमने देखा है कि आजकल जहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रंप से आपको बहुत नाराज़ आते हैं या अमेरिका की पॉलिसी से बहुत नाराज़ नज़र आते हैं वज़ीर आज़म मोदी, वहीं पर गौतम अडानी एक ऐसी शख्सियत हैं जो इस किताब ना लाते हुए यूँ कहना चाहिए कि उन पॉलिसीज़ का शिकार हो गए हैं। वो पॉलिसीज़ जो प्रेसिडेंट ट्रंप की हैं, वो पॉलिसीज़ जो अमेरिका ने नहीं बनाई हैं, कैसे वो पॉलिसीज़ उनके हक़ में नहीं जा रही हैं और कैसे उनके लिए एक परेशानी का बायस बन रही हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अभी हालिया दिनों एक स्टोरी की है गौतम अडानी पे, एक तहकीकाती स्टोरी, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट जो है जिसको कहा जा सकता है, जिसमें ये बताया है कि अमरीकी जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है वो गौतम अडानी के ख़िलाफ़ तहकीकात कर रहा है और ये जांचने की कोशिश कर रहा है कि क्या गौतम अडानी ने अमरीकी मौशी जो कहना चाहिए सैंक्शंस हैं उनको कहीं पे बाईपास किया है, नहीं किया। क्या वाकई उनको नज़रअंदाज किया गया है जो अमरीकी मौशी पाबंदियां हैं, किस पे? ईरान पे। हम सब जानते हैं कि जब से प्रेसिडेंट ट्रंप आए हैं, अपने पहले टेन्योर में भी वो ईरान के हवाले से स्पेसिफिकली बहुत ही सख्त रवैया रखते थे, और अभी भी ईरान के हवाले से जो उन्होंने पॉलिसी अपनाई है उसको वो मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी कहते हैं। यानी ईरान पे इतना ज़्यादा दबाव बढ़ा दिया जाए कि ईरान हमारी हर वो बात माने जो हम उससे मनवाना चाहते हैं। अब यहाँ पे मामला ये है कि गौतम अडानी के ख़िलाफ़ तहकीकात किस बात पे हो रही हैं कि गौतम अडानी ने शायद ईरान से ऐसा LPG या LNG इंपोर्ट किया है भारत के अंदर जो कि इल्लीगल है, या यूं कहिए कि जो अमरीकी सैंक्शंस हैं ईरान पे उसको बाईपास किया गया है और ये किसी को पता भी नहीं चला। ये बेसिकली कहानी है। अब अमरीकी अखबार की इस रिपोर्ट के अगर टाइटल को देखें तो आपको सारी कहानी समझ में आ जाती है। बहुत वाज़ेह अंदाज में ये टाइटल ही कहानी बता देता है कि इंडियन बिलियनियर गौतम अडानी कम्स अंडर न्यू स्क्रूटनी फ्रॉम US प्रोसिक्यूटर्स। अब वॉल स्ट्रीट जर्नल की इस रिपोर्ट के मुताबिक तहकीकात से ये पता चला है कि बहुत ज़्यादा टैंकर्स की मूवमेंट हुई है पर्शियन गल्फ और मंदरा पोर्ट के दरमियान। पर्शियन गल्फ ऑब्वियसली ईरान एंड मंदरा पोर्ट इंडिया। अब यहाँ पे जो टैंकर्स की मूवमेंट देखी गई है, नोटिस हुई है, उसमें माहिरीन ये आपको बताते हैं कि अमरीकी पाबंदियों से बचने वाले जहाज़ की खुसूसियात पाई जाती हैं। कैसे कि आपको वो टैंकर जो है, वो जहाज़ जो है, वो ऐसे ट्रेट्स डिस्प्ले कर रहा होता है कि पता चलता है कि हाँ जी ये इवेड करने की कोशिश कर रहे हैं, सैंक्शन से बचने की कोई राह निकाल रहे हैं। अब ये उन पे इल्ज़ाम क्या है कि उन्होंने कैसे अमरीकी पाबंदियों को बाईपास किया, कि उसको बाईपास करने के लिए, उसको नज़रअंदाज करने के लिए ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम को मैनिपुलेट करके मॉनिटरिंग सिस्टम को धोखा देने की कोशिश की गई, ताकि वो जो पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया में आ सकें, इंडिया में इंपोर्ट हो सकें, LPG आ सके, LNG आ सके, ये कुछ भी आ सके। लेकिन वो ये चीज़ भूल गए कि शायद अमेरिका के पास ऐसे सिस्टम्स हों कि जिससे ये चीज़ डिटेक्ट हो जाएगी, बल्कि यकीनन अमेरिका के पास वो सिस्टम है जिससे ये चीज़ अब डिटेक्ट हो गई और गौतम अडानी जो हैं वो एक मुश्किल में पड़ गए हैं। अच्छा, ये जो मंदरा पोर्ट जिसका मैंने जिक्र किया, जो वेस्टर्न इंडिया में है, मज़े की बात यह है कि ये पोर्ट ना तो इंडिया की सरकार की है, ना ही इसको कोई प्राइवेट कंपनी चलाती है। ये पोर्ट खुद गौतम अडानी की है, जिसको उन्हीं की कंपनी चलाती है, वही ऑपरेट करते हैं। यानी एक शख्स की ये पोर्ट है जहाँ पे
جہاز جہاں پہ آ رہے ہیں اور جہاں سے جا رہے ہیں. اچھا یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے کہ گوتم اڈانی کے خلاف کوئی الزام لگا ان پہ، یا ان کے خلاف کسی کیس کی بات ہو، یا ان کے خلاف کسی انویسٹیگیشن کی بات ہو. اس سے پہلے پچھلے سال نومبر میں بھی جو یہ انڈین بلینئر ہیں گوتم اڈانی، ان پر امریکہ کے اندر دھوکہ دہی کا الزام عائد کیا گیا تھا، جس پہ یہ کہا گیا تھا کہ انہوں نے $225 ملین کی رشوت دی ہے، اور امریکہ میں رقم چھپانے کا بھی ان پہ الزام لگایا گیا تھا. اب جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ وہ کون سا شخص ہے جس کے لیے وزیر اعظم مودی جو ہیں وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بات کرتے رہے، تو وہ یہی شخصیت ہیں، گوتم اڈانی. آپ کو یاد ہوگا کہ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ آئے اور وزیر اعظم مودی ان سے ملنے کے لیے امریکہ گئے تو بہت چرچے ہوئے اس ملاقات کے، اور یہی کہا جا رہا تھا کہ جو کچھ بھی اس وقت مودی چاہتے ہیں ٹرمپ ان کو فراہم کر دیں گے، کیونکہ مودی کو بڑا مان تھا، بہت فخر تھا اپنی اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی دوستی پہ. وہ ان کو، آپ کو یاد ہوگا، میں آپ کو اکثر حوالہ دیتی ہوں کہ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ ان کو مائی ڈیئر فرینڈ کہہ کے لکھا بھی کرتے تھے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جو مائی ڈیئر فرینڈ ہیں ان سے گوتم اڈانی کو بھی بہت زیادہ توقعات وابستہ تھیں، اور اڈانی نے ڈونلڈ ٹرمپ کی جو صدارتی انتخاب میں جیت ہوئی، یعنی پریزیڈنٹ ٹرمپ جب جیتے یہ انتخابات، تو بہت ہی زیادہ بڑا جشن منایا تھا گوتم اڈانی نے امریکہ کے اندر، اور امریکہ میں انرجی میں، انفراسٹرکچر میں انویسٹ کرنے کی بھی بات کی تھی. انفیکٹ $10 ارب کی سرمایہ کاری کا اعلان کر دیا تھا کہ میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے آنے سے اتنا خوش ہوں کہ اب جو ہے وہ امریکہ کی مجھے ترقی نظر آتی ہے، اور اب جو ہے وہ ہر طرف اکانومی فلرش کرے گی. سو $10 بلین کی انویسٹمنٹ انہوں نے کہا تھا کہ میں انرجی اور انفراسٹرکچر کے سیکٹر میں کروں گا. لیکن وہ جو ساری کی ساری امیدیں تھیں نا، وہ دھڑم سے نیچے آ گئیں. وہ ساری امیدیں جو ہیں وہ مایوسی میں تبدیل ہونا شروع ہو گئیں جب مائی ڈیئر فرینڈ جو ہے وہ اقتدار میں آنے کے بعد بھی کچھ نہ کر سکا، اور بائیڈن دور میں جتنے کیسز بنے تھے ان پہ، گوتم اڈانی پہ، ان کو لگ رہا تھا کہ وہ ختم ہو جائیں گے، وہ بھی نہیں ہوئے. اور اب تو ظاہر اور پریشانی ہو گئی ہے کہ یہ جو نیا کیس سامنے آ گیا ہے اس کا آپ کیا کریں. اب یہ جو میکسیمم پریشر پالیسی ہے ایران پہ، یہ اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ کوئی دشمنی مول لینا چاہتا ہے تو وہ تو یقینی طور پہ ان تمام سینکشنز کو بائی پاس کرتا ہوا یا ایویٹ کرتا ہوا آپ کو نظر آئے گا. لیکن ایک ایسا شخص جو چاہتا ہے کہ مودی اور جو ٹرمپ کی دوستی ہے اس سے مجھے بھی فائدہ ہو، کیونکہ مودی کے بہت قریبی ساتھیوں میں میرا شمار ہوتا ہے، انفیکٹ سب سے قریبی ساتھی مجھے تصور کیا جاتا ہے، ایسا شخص یہ غلطی کبھی کرنے کی کوشش نہیں کرے گا جو کہ انہوں نے کی ہے. اور اس رپورٹ کے مطابق جو اڈانی کی کمپنیز ہیں وہ ایران سے سستا آئل جو ہیں یا LNG امپورٹ کر کے بھارت میں لا رہی تھیں اور پھر بھارت میں اس کو بیچ رہی تھیں. اچھا اب اڈانی کی طرف سے خاموشی تو ہو نہیں سکتی تھی، اور ان کی طرف سے فوری طور پہ ان کے جو ترجمان ہیں ان کا بیان بھی آ گیا کہ یہ سب کچھ بیس لیس ہے، یہ صرف اور صرف ایکوزیشنز ہیں، اور ایسا کچھ ہم نے نہیں کیا، ہم نے کوئی ایران سے تیل LPG LNG کچھ بھی نہیں منگوایا ہے. اور امریکی حکام جو ہیں ان کی طرف سے کیا واقعی ایسی کوئی انویسٹیگیشن چل رہی ہے، کوئی تحقیقات ہو رہی ہیں، تو وہ ہمارے علم میں نہیں ہیں. اچھا اب ایران کے حوالے سے جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ کوئی بھی شخص جو پریزیڈنٹ ٹرمپ سے اچھے تعلقات چاہتا ہے وہ ایران سے ٹریڈ نہیں کرے گا. کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا، یہ میں آپ کو پچھلے مہینے کا یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ایک بیان ہے، ان کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ آیا تھا، ٹروتھ سوشل پہ، جس میں وہ باقاعدہ اپنی پالیسی، امریکی پالیسی بتاتے ہیں کہ کوئی بھی ملک یا شخص جو ایران سے کسی بھی مقدار میں تیل یا پیٹرو کیمیکل خریدے گا اس پر فوری طور پر ثانوی پابندیاں لگا دی جائیں گی. انہیں کسی بھی طرح یا شکل میں امریکہ کے ساتھ کاروبار کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. سو یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہہ دیا تھا. اب آپ کو کیا لگتا ہے اس پالیسی کو دیکھتے ہوئے کہ کہیں سے بھی کوئی رعایت یا کوئی چھوٹ مل سکتی ہے گوتم شانتی لال اڈانی کو؟ تو ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا. اور یہ والی جو سٹوری ہے یہ صرف ایک سٹوری نہیں ہے، یہ محض ایک رپورٹ نہیں ہے جو وال سٹریٹ جرنل نے پبلش کی ہے. اس میں باقاعدہ آپ کو سیٹلائٹ امیجز کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ واقعی میں بھارتی بلینئر جو ہیں وہ یہ کام کر رہے تھے. وہ امیجز آپ کو بتاتے ہیں کہ ایران سے آئل اور LPG امپورٹ ہو کے بھارت جا رہا تھا.
اب بات یہ ہے کہ اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اس پالیسی کے باعث آپ کو گوتم اڈانی، مودی کے بہت ہی قریبی دوست اور ایشیا کا دوسرا امیر ترین شخص، انتہائی مشکل میں نظر آتا ہے۔ ایران کے حوالے سے جو اسرائیلی لابی بیٹھی ہوئی ہے امریکہ کے اندر، وہ کسی صورت کوئی رعایت نہیں چاہتی ہے اور آنے والے دنوں میں مزید سختی نظر آئے گی۔ سو اس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس پالیسی کے بعد جو بھارتی بزنس مین، چاہے یہ ہو یا کوئی اور ہو، اس کا بچنا بہت زیادہ مشکل ہے، اور جب وہ نہیں بچیں گے تو یقینی طور پہ یہ جو دو ممالک ہیں ان کے درمیان اور دوری پیدا ہوگی، اور اسی معاملے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو دونوں ممالک انڈیا اور امریکہ کے درمیان آنے والے دنوں میں کچھ زیادہ ہی کشیدگی بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔